سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے ایک اور ماب لنچنگ کی خبر آ رہی ہے۔ نیم مردہ حالت میں اسپتال میں ایک شخص کو چھوڑ جانے کی باتیں۔ جموں کشمیر میں 2 اور نصابی کتابوں میں اسلام مخالف مواد ملنے سے اشتعال ہے، تو وہیں پر کیرالہ میں RSS کے کارکنان نے کس طرح سے SDPI کے ریاستی سیکریٹری کا پیٹ کر کے قتل کیا، اس کے بعد گرفتاریاں کیا ہوئیں، وہ ویڈیو اور تفصیلات بھی سناؤں گا۔ تو وہیں پر کس طرح چندی گڑھ میں مسلمانوں کو ہندو دھرم اپنانے کی اپیل کی جا رہی ہے سنگھ پریوار کی جانب سے۔ اکھلیش یادو نے کس طرح فون ٹیپ کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے، تو بھاگوت نے صفائی دی ہے کہ ہم مرکزی حکومت کو کنٹرول نہیں کرتے۔ بتائیے کہ اس بات پر کون اعتبار کرے گا۔ وہیں پر کتوں اور بندروں میں خوفناک گینگ وار دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اب تک 250 کتے مارے جانے کی خبریں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات کے ساتھ رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، پنجاب کے امرتسر میں بے ادبی کی کوشش میں ایک نوجوان کا پیٹ کر قتل کرنے کی کچھ ہی گھنٹوں بعد کپورتھلا ضلع میں مقامی لوگوں نے ایک دیگر نوجوان کی پٹائی کر دی ہے، جس کے بعد نیم مردہ حالت میں پولیس اسے اسپتال لے گئی تھی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نوجوان کی موت ہو چکی ہے، لیکن پولیس کی طرف سے ابھی اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی۔ امرتسر میں بے ادبی کے حادثے کے بعد ماب لنچنگ کا یہ دوسرا حادثہ ہے۔ نظام پور گاؤں کے باشندوں نے اتوار کی صبح گرودوارے سے اس نوجوان کو الزام لگاتے ہوئے پکڑ لیا تھا کہ اس نے گرودوارے میں تقریباً 4 بجے نشان صاحب سکھ پرچم کو توہین کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ گرودوارے کے کارگزار امرجیت سنگھ نے فیس بک لائیو اسٹریم کے ایک ویڈیو میں کہا کہ جب وہ صبح 4 بجے جو روزانہ صبح کے عبادت کی ایک ہوتی ہے اس کے لیے نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ نوجوان نشان صاحب کی توہین کر رہا تھا۔ امرجیت سنگھ نے کہا، جب میں نے مشتبہ شخص کو چیلنج دیا تو اس نے اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دیر بعد اسے پکڑ لیا گیا۔ گرودوارے کے گرنتی نے کہا کہ مشتبہ شخص نے صرف اتنا بتایا کہ اسے دہلی سے بھیجا گیا تھا، اور اس کی ایک بہن کو بھی بے ادبی کے لیے دوسری جگہ مار دیا گیا ہے۔ کپورتھلا کے SSP نے کہا کہ بادشاہ پور پولیس چوکی کی پولیس موقع پر پہنچی اور مشتبہ شخص کو اپنی حراست میں لیا۔ حالانکہ گاؤں والے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ گرودوارے میں ان کے سامنے مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ کی جائے۔ یاد رہے کہ امرتسر میں سورن مندر میں ہفتے کے روز شام کے وقت بے ادبی کی کوشش کرنے والے نوجوان کی ناراض بھیڑ نے پٹائی کر دی تھی، جس کے بعد اس کی موت ہو گئی ہے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جو وہ شخص مقدس مقام پر سنہری گل پھاند کر کرپال اٹھانے کے بعد اس مقام پہ پاس پہنچ گیا تھا جہاں سکھ گرنتی مقدس گرو گرنتھ صاحب کا پاٹ کر رہا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، وجوہات کی وجہ سے اس کی شناخت بھی ابھی تک نہیں بتائی گئی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بہت بری طرح سے یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ جبراً اس پر جو الزام لگا کے مارا گیا ہے، اور الگ ہی قسم کی اس وقت جو سچویشن پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں دو دھرموں کے درمیان میں، یا قربتوں کو دوریوں میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بعض وجوہات کی وجہ سے جس شخص کی پٹائی ہوئی ہے اس کی جو ہے شناخت نہیں بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اسلام مخالف مواد کو پیش کرنے کا سلسلہ ہندوستان میں جاری ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت عالم بھر میں کسی دھرم کے خلاف کسی کتاب میں یا کسی اخبارات میں اشاعت ہوتی ہے تو وہ صرف اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ دوسرے کسی بھی دھرموں کے خلاف نہ مسلمان اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی اچھائیاں ہیں، اور چونکہ اس کے خلاف لگاتار مواد سامنے والے کرتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ
کس قدر جو ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے جو ہے الگ ہی طرح کی شبیہ بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ جموں کشمیر میں پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی ایک ماہر کمیٹی نے 2 کتابوں میں اسلام کے خلاف متنازع مواد کا ذکر کیا۔ کمیٹی نے کتاب میں قابل اعتراض مواد ملنے کے بعد تیسری اور 5ویں جماعت کی کتابوں پر پابندی لگانے کی سفارش کی ہے۔ یہ کمیٹی دہلی کے ایک پبلشر کی جانب سے ISCE بورڈ کی تاریخ اور شہریت کے عنوان سے کتاب کا نمونہ سری نگر بھیجنے کے بعد تشکیل دی گئی تھی، جس میں مبینہ طور پر کہا گیا کہ ان کتابوں میں ممنوعہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ مذکورہ واقعے کے بعد PSCA-JK نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں تمام اسکولوں سے کہا گیا ہے کہ جنہوں نے اپنے نصاب میں مخصوص کتابیں تجویز کی تھی انہیں فوری طور پر ہٹا دیں۔ کمیٹی نے دی ہمالین پوسٹ کو بتایا کہ یہ عام کتاب ہے اور اس کے سر ورق پر کسی بورڈ کا ذکر نہیں ہے۔ ماہرین کی کمیٹی نے کہا کہ فرینکلن انٹرنیشنل نئی دہلی کی شائع کردہ محبوب اردو میں قابل اعتراض مواد ہے۔ ایسوسی ایشن نے یہ کمیٹی خاص کتاب میں قابل اعتراض مواد سے متعلق حالیہ تنازع کے بعد کشمیر بھر میں تنقید کا نشانہ بننے کے بعد تشکیل دی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دیکھیں کیا کس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں، کبھی کتابوں میں، کبھی اخبارات میں، اور اس سب کی سب سازش اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ سرخیوں میں آتی ہیں تو پھر یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیرالہ میں جو کچھ ہوا اس بات کو آپ جانتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے راہ چلتے SDPI کے لیڈر KS شان پر کس طرح سے جو ہے RSS کے کارکنان نے حملہ کر کے ان کا قتل کر دیا تھا۔ جان لیوا حملہ کیا گیا تھا تیزدھار ہتھیار سے، پھر اس کے بعد جو ہے ان پر حملہ کرنے کی CCTV کیمرہ فوٹیج وائرل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سے جو ہے لگاتار خاطیوں کے خلاف گرفتاری کے لیے 2 دن سے لگاتار احتجاج چل رہے ہیں، اور کیرلا کے مختلف علاقوں میں جو ہے پولیس فورس بھی بڑھا دی گئی ہیں، اور اس اٹیک میں RSS کے دہشت گرد شامل تھے، جن کی شناخت ریتیش اور پرساد کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ ان کی جو ہے جنازے کو لے جانے کا منظر ہے، جس میں لوگوں نے شریک ہوتے ہوئے الگ طرح کے نعرے لگائے، اور یہ نعرے الگ انداز میں لگائے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملہ کرنے میں جملہ RSS کے 12 دہشت گرد شامل تھے جنہوں نے اس پر حملہ کیا ہے، اور پوری طرح سے جو ہے منصوبہ بند طریقے سے جنرل سیکریٹری SDPI کے اس لیڈر پر، جن کا نام جو ہے KS شان بتایا گیا ہے، جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے ریاستی سیکریٹری بھی بتائے جا رہے ہیں، ان پر پوری منصوبہ بند طریقے سے ان پر حملہ کیا گیا تھا، اکیلے دیکھ کر کے، اور بزدلوں کی طرح ایک گروپ بنا کر کے ان پر حملہ کر دیا گیا تھا۔ CCTV فوٹیج کے بعد یہ ساری حقائق سامنے آئی ہیں۔ 2 افراد کو گرفتار، ملزم اور دہشت گردوں کو گرفتار کرنے اور بقیہ کی تلاش کرنے کی جاری ہے، لیکن ان کے جنازے کا منظر اس وقت جو ہے پوری طرح سے جلوس کی شکل میں جو ہے ان کے جنازے کو لے جایا گیا، اور پوری طرح سے جو ہے اس میں ان کے جنازے میں نماز جنازہ بھی لوگ شرکت کرتے ہوئے نظر آئے۔ آواز کے ساتھ اس کو آپ تھوڑا سا سنیں، پھر میں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہریانہ میں چندی گڑھ میں اس وقت نماز مخالف جو مہم چل رہی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، گروگرام وغیرہ میں اب باقاعدہ جو ہے ہندو دھرموں کے ایک وہ کوٹا جس کو کہا جاتا ہے، متحدہ ایک محاذ ہے 32 تنظیموں کا، جس کو سنیکت سنگرش سمیتی کہا جاتا ہے۔ ہندوتوا تنظیموں کی یہ ایک متحدہ محاذ ہے۔ انہوں نے اب مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلمان اب اپنا دھرم چھوڑ دیں، ان کے ساتھ پوجا پاٹ کریں وغیرہ وغیرہ۔ ہریانہ میں مسلمانوں کے لیے جس طرح سے نمازوں کو لے کر کے سنگھ پریوار کے لوگوں کی جانب سے رکاوٹیں جو ہے پیش کی جا رہی ہیں، نماز کے علاقوں میں آ کر کے، جگہوں پر آ کر کے بھارت ماتا کی جے اور جے شری رام کے نعرے لگا کر کے جس طرح حالات خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسی درمیان میں ہریانہ کے چندی گڑھ سے اب یہ خبر جو 32 ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے ہے،
ان کی جانب سے لگاتار اب مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے کی، آپسی کی اس طرح کی باتیں سامنے آنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ مختلف اخبارات میں اس کو مختلف سرخیوں کے ساتھ شائع کی گئی ہیں۔ تو اس خبروں کے تبصرے کے بعد سوشل میڈیا میں گھماسان جاری ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کس طرح سے اس وقت مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہریانہ کو پوری طرح سے گڑھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پوری طرح نماز کا ایک بہانہ بنا کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس سنگھرش سمیتی کے ایک بیان کے بعد لگاتار اس کو پوری طرح سے تنقید کے زد میں لیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں اس کو سرخیوں سے پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کو ہندو دھرم اپنانے کی اپیل یا پھر دھمکی کہہ سکتے دی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اسمبلی انتخابات سے پہلے اتر پردیش میں الگ الگ طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح اکھلیش یادو کے قریبی دوستوں کے گھر میں چھاپہ ماری کارروائی ہوئی تھی۔ پردیش اسمبلی انتخابات 2022 سے قبل سیاسی جماعتوں کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے پر حملے بھی تیز کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ اور سماجوادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اپنے بعض سیاسی ساتھیوں کے ٹھکانوں پر پڑے چھاپے کے بعد یہ فون ٹیپ کھونے کے بعد ہی لگایا گیا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے فون ٹیپ کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ خود بات چیت سنتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوگی یہ کام ہر روز شام کو کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ مجاز افسر کی پیشگی اجازت کے بغیر کسی بھی شہری کا فون ٹیپ کرنا یا سننا غیر قانونی ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ محکمہ انکم ٹیکس کے اہلکاروں نے یوپی کے سابق وزیر اعلیٰ کے قریبی ساتھیوں جینندر یادو، پارٹی لیڈر اور ترجمان راجیو رائے اور ایک لیڈر منوج رائے کے گھر پر چھاپے مارے ہیں۔ اس لیے اکھلیش یادو نے اتوار کو کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ اور بی جے پی کے دوسرے لیڈر سماجوادی پارٹی سے ڈر گئے ہیں اور یہ مان چکے ہیں کہ آئندہ یوپی انتخابات میں بی جے پی کی ہار یقینی ہے، اس لیے مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ الزام اکھلیش یادو نے لگایا ہے، ممکن یہ ہو بھی سکتا ہے اس لیے کہ اس وقت یوپی کی زمینی حالت بدلتی نظر آ رہی ہے اور سیاسی رخ بھی بدلا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر موہن بھاگوت اگر یہ کہے کہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ریاستی یا مرکزی حکومتوں میں، تو آپ کیا کہیں؟ کیا اس بات کا یقین کریں گے؟ لیکن وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے ہفتے کو کہا کہ مرکز میں بی جے پی کی قیادت والی حکومت پر سنگھ کا کوئی کنٹرول نہیں۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ میڈیا ہمیں حکومت کی ریموٹ کنٹرول کے طور پر پیش کرتا ہے جو درست نہیں ہے۔ سنگھ کے سربراہ نے کہا ان کے پاس الگ افسران ہیں، ان کی الگ پالیسیاں اور کام کرنے کے طریقے ہیں۔ خیالات اور ثقافت کا تعلق سنگھ سے ہے اور وہ مؤثر ہیں۔ کچھ اہم لوگ وہاں حکومت میں کام کر رہے ہیں، وہ سنگھ کے ہیں اور سنگھ کے ہی ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو میڈیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھاگوت نے کہا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے کیا ملتا ہے، میرا جواب ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسے ہمیں کھونا پڑ سکتا ہے۔ بھاگوت نے کہا حکومتیں ہمارے خلاف تھیں، ہمیشہ مخالفت رہی ہیں۔ سنگھ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے 96 سالوں سے مسلسل چل رہا ہے۔ چونکہ اتنے سارے سیوم سیوک تیار ہو رہے ہیں اس لیے وہ خاموش یا بیکار نہیں بیٹھیں گے۔ سماج میں جہاں بھی کام کرنے کی ضرورت ہو ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے مرکزی حکومت میں دخل اندازی نہ ہونے کی بات کرتے ہوئے ایک طرف سے انہوں نے سیوم سیوک کی لگاتار تعداد کو بڑھتے دیکھ کر کے بھی خاموشی سے دھمکی بھی دے ڈالے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت ان کا کہنا ہے کہ جو حکومت مانے نہ مانے لیکن وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹر کے ماجلگاؤں میں بندروں اور کتوں کے درمیان جاری گینگ وار کی وجہ سے گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ جی ہاں، لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ بندر کتے کے بچے کو لے کر محلے کے کسی بھی چبوترے پر پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں موجود لوگ اپنے آپ پر حملے کا خدشہ محسوس کرتے ہیں۔ بندروں سے انتقام کی کارروائی گزشتہ ایک ماہ سے جاری ہے۔ گاؤں میں بندروں کے گروہ نے بدلہ لیتے ہوئے 250 کے قریب کتوں کو مار ڈالا، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ گاؤں والوں کے مطابق بندروں نے کتوں سے بدلہ لینے کا عمل اس وقت شروع کیا جب کچھ کتوں نے بندر کے بچے کو مار ڈالا تھا۔ اس سے بندروں کو غصہ آ گیا، انہوں نے کتوں کو مارنا شروع کر دیا۔ بندر کتے کو دیکھتے ہی گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور مارنے کے بعد درخت یا گھروں کی چھتوں سے ان کو پھینک دیتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ایک بندر کے بچے کو مارنے کا یہ حال ہوا ہے کتوں کا کہ 250 سے زیادہ کتے مارے گئے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے بلکہ اس سے باقاعدہ بڑے پیمانے پر اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بدلے کی کارروائی جانوروں میں بھی کس طرح پائی جاتی ہے۔ گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو